چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نواز فیصل آباد کے، ان کے بھی رانا صاحب کے جو وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رانا ایوب صاحب آپ کو ویلکم۔ رائے صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستان میں جس طرح کے حالات کریٹ ہوئے ہیں، جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، ہم اوورسیز والے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، بلکہ پورے اوورسیز میں جتنے بھی ہم لوگ رہتے ہیں، ہم ان حالاتوں کو دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی ہے کہ کس طرح کے حالات اس حکومت نے وہاں پہ پیدا کر دیے ہیں۔ کہ جیسا کہ آپ نے پہلے ایک کہا کہ امریکہ گئے تھے ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت، اور وہاں پہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، وہ تو پورے ورلڈ نے دیکھا اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 21 توپوں کی سلامی جنرل صاحب کو دی گئی ہے۔ تو جو اس وقت پرائم ہمارے وہاں پہ ہیں پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ان کو تو میرا خیال ہے کہ وہااں پہ ایئرپورٹ میں کوئی لینے بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ ہم جو اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں ہم ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خیر چلیں، وہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک کریں، اور اس کے بعد ہم اوورسیز کے لوگ یہی کہیں گے میڈیا کے تھرو، جیسا کہ عمران خان صاحب نے جب حکومت نہیں بنی تھی اس وقت جتنے بھی وعدے کیے تھے، جتنے بھی پرومس کیے تھے، کہ میرا خیال ہے کہ ان کی اتنی بڑی لسٹ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں اتنے 100 گھر بنا دوں گا، اتنی ملازمت دوں گا، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے جیسے بھی یعنی کہ وہ بیان ہے، ایک بھی ان میں سے کام ابھی تک نہیں ہوا، اور عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور ایک سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ایک کام بھی ملک میں نہیں ہوا۔ تو عوام کو غلط یعنی کہ ایسے غلط راستے دکھائے جا رہے ہیں، غلط وہ سسٹم کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری پاکستان کے لیے دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ رانا ایوب خان صاحب فیصل آباد سے، سابقہ چیئرمین مسلم لیگ نواز موجود آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ آپ نے بھی وہ گرفتاریاں دیکھی ہیں، کیا فرمائیں گے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری جو ہوئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور جو ان پہ جھوٹا پرچہ انہوں نے دیا ہے بالکل وہ جھوٹا پرچہ ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ وہ منشیات کا کام کرتے تھے۔ جو انہوں نے بیان ان کا لگایا خود ہی ساتھ کہ یہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہ ان کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے جب وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، یہ بالکل جھوٹا بیان ہے، نہ مجھ سے لیا نہ میں نے دیا ہے۔ اور پورا فیصل آباد بلکہ پورا پنجاب ان کی اس گرفتاری کی مذمت کرتا ہے، اور قرآن پاک پہ حلف دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے ہی نہیں، اور نہ آج تک اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور انتہائی سخت زیادتی ہو رہی ہے۔ باقی 1 سال انہوں نے ان کی انکوائری کی نیب نے اور دوسرے اداروں نے کہ کسی طریقے سے ان کو پھنسایا جائے، لیکن بالکل جھوٹے کیس میں انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور بالکل وہ غلط ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا گرفتاریوں کے سلسلے میں، مریم نواز، تو گرفتاریاں مریم نواز جب آئی ہیں فیصل آباد ریلی نکالی ہے، اس سے 2-3 دن پہلے گرفتاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور جی پوسٹر اتارے گئے، اور وہ موٹر وے سے اتری ہیں۔ موٹر وے سے اتر کے رانا ثناء اللہ صاحب کا گھر کا رستہ تقریباً 20-25 منٹ کا ہے، لیکن وہ گھنٹوں کے حساب سے، یعنی دنیا نے، مسلم لیگ نون کے ورکروں نے، مسلم لیگ نون کے چاہنے والوں نے ان کا اتنا زبردست استقبال کیا ہے کہ حکومت وقت حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے پابندی لگائی میڈیا پہ کہ ان کی کوئی ریلی نہیں دکھانی، کوئی جلسہ نہیں دکھانا، کوئی تقریر نہیں دکھانی۔ 2-3 دن پہلے انہوں نے گرفتاریاں شروع کی، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکل کے باہر آئے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں، رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہیں، جتنے بھی ہمارے لیڈران گرفتار کیے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کامران مائیکل صاحب جو کہ خواجہ صادر رفیق صاحب، حمزہ شہباز صاحب، اور جتنے بھی اور بھی خاقان عباسی صاحب گرفتار کیے ہیں، یہ بالکل مطلب ایک میڈیا والے دوستوں کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے لیڈروں نے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لگا دیا تھا، موٹر ویز، ہاسپٹل، یونیورسٹیز اور بہت سارے کام کیے انہوں نے، غریبوں کی خدمات کی۔ اس کو روکنے کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے
سے آپ کے سامنے ہے۔ جی رانا صاحب، رانا ضیاء خان صاحب ہمارے پاکستان مسلم لیگ نواز برطانیہ کے لیگل ایڈوائزر نارتھ ویسٹ ہیں۔ جی چوری صاحب، موسٹ آف دی جو پوائنٹس تھے وہ تو بھائیوں نے آلریڈی ان پہ تھوڑا سا تذکرہ کر دیا ہے۔ اب اگر گرفتاریوں کی بات کریں اور جو پروسیکیوشن کے حالات نظر آ رہے ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری ہے اور دیگر جو سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے، آج تک جو ہماری پروسیکیوشن وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ پکڑنے کے بعد ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی چیز ملے اور کوئی کورٹ کے سامنے کسی چیز کو لایا جائے اور کوئی چیز ثابت کی جائے، بلکہ عباسی صاحب تو جج صاحب کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے 90 ڈیز کا مجھے ریمانڈ پہ بھیجیں تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں کہ یہ ایل این جی اور جو اس طرح کی جو ڈیل ہوئی ہے، جو اس کا الیج کر رہے ہیں ان کے اوپر کے الزام ہیں، تو میں سمجھا سکوں یہ تھی کیسے اور اس پہ اربوں روپے کیسے بچائیں۔ تو یہ تو حالات ہیں پروسیکیوشن اور گورنمنٹ کے۔ پھر گورنمنٹ کلیم کری ہے کہ یہ انفلوئنس نہیں کر رہے، تو ریسنٹلی جو عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کیا اور جس طرح ان کو ریلیز کیا، اتوار والے دن ان کی بیل لے رہے ہیں، تو یہ صاف نظر آتا ہے، بالکل عوام جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور گورنمنٹ کس طرح اس کو انفلوئنس کر رہی ہے۔ کوئی ادارہ ہمارا اس وقت جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں، ان کو معیشت کا بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام، غریب عوام کس طرح پس رہی ہے۔ انہوں نے جو ریسنٹلی دورہ کیا وہاں پہ پاکستان کی جاگ رسائی کرائی، کوئی ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا، پھر یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یہ ایگزامپل ہے سمپلسٹی کی۔ تو یہ ساری ٹوپی ڈرامے گورنمنٹ نے شروع کیے ہیں جس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔